حامد صاحب، بہت سارے لوگوں نے یہ سوال کیا ہے کہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کے متعدد واقعات ہوتے رہے ہیں، ایک لمبی تاریخ ہے، اور آپ ان مواقعوں پر آ کر یہ بتاتے بھی ہیں کہ دہشت گردی کی جو ہمارے خطے میں، ہمارے ملک میں وجوہات ہیں، اس کی فکری بنیادیں کیا ہیں۔ لیکن گزشتہ ہفتے ہی پاکستان میں ایک مدرسے کے اندر جو ہے وہ دھماکہ ہوا، تو لوگوں نے پوچھا ہے کہ اس طرح کے واقعات جس سے خود مذہبی لوگ متاثر ہوتے ہیں، ان کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ مذہبی افکار ہوں، سیاسی افکار ہوں، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کسی ایک ہی دائرے تک محدود رہیں۔ ان کے لیے آپ کوئی اساسات فراہم کرتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، اس کا استدلال بیان کرتے ہیں۔ لوگ جب ایک مرتبہ اس بات کو اس طریقے سے، اس استدلال کے ساتھ سمجھ لیتے ہیں، تو وہ اطلاق کے لیے مجھ سے یا آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آتے، وہ اپنے طریقے پر اطلاق کرتے ہیں۔ یہ دیکھا ہے ہم نے کہ مذہبی طبقات نے کسی دوسرے کی تکفیر کی، اس کے بارے میں کہا فلاں واجب القتل ہو گیا ہے، اور پھر اپنا ایک استدلال بھی پیش کر دیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ اس دوسرے فرقے کے لوگوں کے خلاف کوئی شخص اقدام کرے یا اقدام کے جواز کی ایک فضا پیدا کی، تو یہی جو تلوار ہے جب یہ بے نیام ہو گئی تو ایسا بھی ہوا کہ اس شخص نے یہ کہا کہ اچھا ان کے ہاں بھی تو یہ چیز پائی جاتی ہے، پلٹ کے وہی لوگ اس کا نشانہ بن گئے۔ تو اس پچھلے 30-40 سال کے عرصے میں نے یہ دیکھا ہے کہ تشدد ہمیشہ آپ کی طرف لوٹ آتا ہے۔ یہ ویسے پوری انسانی تاریخ میں یہی ہے، یعنی اگر یہ صورت ہوگی تو لوگ، عام لوگ جو کچھ سنیں گے اس کے اطلاق کے لیے میری یا آپ کی بات کے پابند نہیں رہیں گے۔ چنانچہ اسی چیز کو سامنے رکھ کر ہمارے پیغمبر نے یہ ہدایت کی ہے کہ انسانی جان کے معاملے میں ایسے فیصلے نہ کیا کرو۔ میں نے ابھی ایک حدیث کا درس دیا ہے، اس میں بھی یہی بات بیان کی گئی ہے کہ کسی شخص کی جان لینا، کسی کے خلاف اس طرح کا اقدام کرنا، یہ ایک بات کہہ دینے، ایک بات سن لینے، ایک فتویٰ سن لینے کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی اشکال ہے تو زیر بحث لایا جائے، موضوع بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسان کو آزادی دی ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ میں نے اس دنیا کا نظم اس طرح قائم کیا ہے کہ لا اکراہ فی الدین، دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہ بتایا ہے کہ میری ساری دعوت کی بنیاد جو میں نے پیغمبروں کے ذریعے سے پیش کی ہے وہ اس پر ہے کہ رشد کو، یعنی صحیح بات کو، ہدایت کو گمراہی سے الگ کر دیا جائے۔ کہ تبین رشد من الغی، یہ چیز ہے جس کے لیے اللہ کتابیں نازل کرتے ہیں، پیغمبر بھیجتے ہیں، اور ان سے یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں۔ لیکن یہ بدقسمتی ہے کہ بعض ایسے افکار پیدا ہو جاتے ہیں، ایسے نقطہ نظر پیدا ہو جاتے ہیں کہ اس میں پیدا کرنے والے، بیان کرنے والے جس وقت یہ فتوے دے رہے ہوتے ہیں کہ فلاں واجب القتل ہے اور فلاں واجب القتل ہے، تو ان کا خیال یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے یہ بات کر رہے ہیں۔ لوگ جو ان کی بات سنتے ہیں وہ جب اس استدلال کے قائل ہو جاتے ہیں تو پلٹ کر وہی حکم ان کے اوپر بھی لگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ پھر مذہبی گروہوں کے اپنے درمیان بھی یہ ہوتا ہے۔ یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں، خاص طور پر کراچی کے شہر میں، کس طرح ایک گروہ نے دوسرے گروہ کے علماء کو نشانہ بنائے رکھا ہے، دسیوں لوگ اس کا نشانہ بنے۔ ابھی حال میں ایک بڑی واردات ہوئی ہے جس میں ایک بڑے عالم کو اسی طریقے سے شہید کر دیا گیا۔ تو علماء پر اس نوعیت کے حملے کرنا، مدرسوں پر اس نوعیت کے حملے کرنا، مسجدوں میں گھس کر یہ کرنا، خود میں نے دیکھا کہ جب اس طرح کی فضا پیدا ہوئی تو نماز پڑھنے کے لیے لوگ کھڑے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہونے والے ہیں، لوگ داخل ہوئے، انہوں نے مسجد میں گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ انسان ایسا شکی القلب کس طرح ہوتا ہے؟ ایک مذہبی استدلال اسے فراہم کیا جاتا ہے، اس کے بعد ہی یہ چیز اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں جتنے واقعات آپ دیکھ رہے ہیں ان میں کہیں توہین رسالت کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو ایک خاص بیانیہ سکھایا گیا ہے، کسی جگہ پہ ختم نبوت کے معاملات
زیر بحث آ گئے ہیں، اور کسی جگہ پہ فرقوں اور گروہوں کے باہمی معاملات، اور اس میں بسا اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں ایک دوسرے کی تکفیر کا باعث بنتی ہیں۔ خیر، اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑی چیز ہو۔ میں تو ہمیشہ توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم دنیا میں لوگوں کے کفر ایمان کے فیصلے کریں، ہم لوگوں کے بارے میں یہ فیصلے کریں کہ کون دوزخ میں جائے گا، کون جنت میں جائے گا۔ یہ سب فیصلے اللہ تعالیٰ خود کرے گا۔ ہمارا کام صرف یہ ہونا چاہیے کہ جہاں ہم کوئی غلطی دیکھیں، کوئی گمراہی دیکھیں، کوئی خرابی دیکھیں، تو اس کی اصلاح کرنے کے لیے دین کو بتائیں، دین کی ہدایت بتائیں، استدلال سے غلطی واضح کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں داروغہ نہیں بنایا۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اس طریقے سے لوگوں کی جان لیں، اور یہ جان لینا کتنا بڑا جرم ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں ہوں گے، یعنی جب وہ برابر میں کھڑے ہوں۔ یہاں تو ظاہر ہے کہ جو مقتول ہیں وہ تو بالکل بے گناہ ہیں، نہتے ہیں، وہ تو مظلوم ہیں، مارے گئے، لیکن اگر دونوں آپس میں لڑنے کے لیے بھی کھڑے ہو جائیں تو فرمایا کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ اس میں بہت بدبختی ہے کہ آدمی حابیل کی بجائے قابیل کا پیرا ہو جائے۔ جو سنت اس نے قائم کی اپنے ہی بھائی پر ہتھیار اٹھانے کی، وہ ہتھیار اٹھا لے۔ اور اپنے ہی بھائی کی بات میں صرف شناعت واضح کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ پوری انسانیت کے بارے میں قرآن کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ سے یہ بات انسانوں کو بتائی، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کے ذریعے سے جب ایک پوری امت کی تشکیل کی تو اس وقت یہ بتائی کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ جس نے کسی ایک انسان کو بھی یہ دو صورتیں بتائی ہیں، ان کے علاوہ مار دیا، اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ اور وہ دونوں صورتیں دوسرے کی طرف سے اقدام کو بیان کرتی ہیں، یعنی کوئی شخص خود لوگوں کی جان لینے کے لیے نکل کھڑا ہوا تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے فسادیوں کو روکنا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی نے کسی کی جان لے لی تو اس کے قصاص میں اس کو قتل کرنا ہوتا ہے۔ باقی کوئی اور شکل بھی نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہو۔